گستاخ بھی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں گستاخی کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر دین اٹ ازنٹ اے پرابلم، کیونکہ گستاخ سے اگر آپ شادی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام تو گستاخی کو مائنڈ ہی نہیں کرتا۔ اچھا میرے بھائی، عیسائی لڑکی سے شادی کا کیا حکم ہے؟ کیا عیسائی اہل کتاب ان سے شادی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ میاں نے ہمیں یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے۔ دو شرطیں ہیں کہ یہودی ہو، عیسائی ہو۔ کیا مطلب؟ بائبل کو اللہ کا کلام مانتی ہو، چرچ جاتی ہو، یعنی مذہب ملحد نہ ہو، ایتھیس نہ ہو، کیونکہ آج کل بہت سے عیسائی ویسے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو عیسائیت کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اتنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو اور چرچ نہ بھی جاتی ہو لیکن جانے کو اپنے مذہب کے مطابق ثواب سمجھتی ہو، بائبل کو اللہ کا کلام مانتی ہو، حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتی، اور یہودی میں بھی اہل کتاب میں یہی ہے کہ وہ تورات کو اللہ کا کلام مانتی ہو۔ سمجھتے ہو نا؟ یعنی ایتھیس نہ ہو، صرف نام کا یہودی نہ ہو، کہ لڑکی جو ہے نام کی یہودی نہ ہو۔ جیسے آج بہت سے مسلمان نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، حج کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں مانتے خدا ہے، لیکن آئی ڈی کارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہوگا انہوں نے۔ تو پہلی شرط تو یہ کہ کیا ہو، واقعی سچی مچی میں کرسچن یا یہودی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے، اچھا یہ تو نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شرط ہے، تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ واقعی عیسائی ہو یا واقعی یہودی ہو، تو پھر نکاح ہو جائے گا اس سے۔ اگر وہ واقعی عیسائی ہے ہی نہیں، یہودی ہے ہی نہیں، تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، پھر تو زنا ہوگا۔ جیسے ہندو لڑکی سے کوئی شادی کرے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے نا، یعنی شریعت اس نکاح کو نکاح مانتی ہو، آپ کی بیوی مانتی نہیں ہے شریعت اس کو، لیکن یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کریں گے تو شریعت اس نکاح کو نکاح مانے گی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا ایک تفرد تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کیٹیگری میں یہود و نصارہ بھی فال کرتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح حلال ہو۔ لیکن باقی سارے صحابہ کہتے تھے کہ اگر یہی کیٹیگرائزیشن اس اعتبار سے نہ کرنی ہوتی تو سورۃ المائدہ جو بالکل اینڈ میں نازل ہوئی اس میں کیوں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ سورۃ المائدہ ہی میں سب سے زیادہ یہود و نصارہ کا شرک کھول کے بیان کیا گیا ہے، باقی کسی صورت میں نہیں ہے۔ تو جو سورۃ المائدہ یہود و نصارہ کے خصوصاً کرسچنز کے شرک کو کھول کے بیان کر رہی ہے، وہ کیوں شروع میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو حلال قرار دے رہی ہے؟ اس لیے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان میں ریلیکسیشن دی گئی۔ تو صحابہ کرام نے عبداللہ بن عمر کا یہ انڈیویجول فتویٰ قبول نہیں کیا۔